السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین کرام، یہ رجب کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا اور کیا کچھ کر رہے ہیں اور کر گئے ہیں، اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے تو یقیناً درست ہوگا۔ رجب کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک وہ مہینہ ہے کہ جسے حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ حرمت سے مراد آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کسی دکان پہ گھر پہ چوری کرتا ہے، یقیناً وہ گناہ ہے۔ وہی شخص مسجد میں آ کر مسجد کی گھڑی یا کوئی اور چیز چوری کرتا ہے، گناہ یہ بھی ہے، لیکن بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے گھر کے آ کے چوری کر رہا ہے۔ اسی طرح سے سال کے 8 مہینے اس میں کوئی گناہ کرنا جرم ہے، اور یہی گناہ جب ان 4 مہینوں میں کیا جائے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ چاروں مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں وہی کام غلط کیا جائے تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے، بڑا جرم ہو جاتا ہے، پھر سزا بھی اس کی بڑی ہوتی ہے۔ رجب کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، مکی دور میں بھی جب آپ معراج پر گئے اس کے بعد بھی، اور مدنی دور میں ہر سال رجب کا مہینہ آتا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو آج کا مسلمان کلمہ گو کر رہا ہے اور اس کو کار ثواب سمجھتا ہے۔ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن منایا جاتا ہے، اور 22 رجب کو جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، کہانیاں گھڑ کے شیعوں نے کہانیاں گڑھی، بریلویوں نے اس کو سینے سے لگایا، اور پھر عام دیوبندی جن کو دین سے کوئی واقفیت نہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کیے جائیں گے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا۔ بڑی برکت ہوگی، پورا سال برکت رہے گی۔ تو اب تک جو ہر سال کنڈے کرتے چلے آ رہے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا آپ کے ہاں کتنی برکت ہوئی، یا آپ کے کنڈوں پر کنڈے ہی نکلتے چلے جا رہے ہیں؟ غلط کام ہے، یہ دین نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن منانا رجب کے اندر، یا رجب کی پہلی جمعرات کو غسل کرنا، اس نظریے سے کہ ہمیں تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے ہم کو نجات مل جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ یہ قصے کہانیاں بیان کرنے والے ملا مولوی اور چیخ کر کے، گلے پھاڑ کر کے بیان کرنے والوں کی من گھڑت روایات اور واقعات ہیں، جو انہوں نے خود گھڑ کے عوام کو اس طرف لگا دیا ہے۔ اسی طرح سے 27 رجب کی شب کو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا۔ ہمارا دین تو مکمل ہے، ہر کلمہ گو جانتا ہے ہمارا دین مکمل ہے، اور ہر کلمہ گو کا یہ ایمان بھی ہے کہ ہمارا دین ہمارے نبی پر مکمل ہوا، تو نبی نے تو یہ ایسی چیزیں نہیں بتائی قطعی طور پہ، پھر دین کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے 27 رجب کو یہ نظریہ رکھنا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نبی نے تو نہیں بتایا۔ جب نبی کو معراج ہوئی تھی اس وقت بھی سارے فرشتے نہیں آئے تھے، جبرائیل ہی آئے تھے آپ کو لینے کے لیے، اور یہاں پر کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ معراج کے موقع پر
رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو تحفہ دیا گیا تھا اس کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا۔ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جو بھینس بکریاں پالا ہوا تھا، جب ان کے کام کاج سے فارغ ہوا، نل کے اوپر آ کر کے بیٹھا اور آ کر کے بیٹھ کے اپنے ہاتھ دھو رہا ہے جو گوبر وغیرہ میں اس کے لت پت ہو گئے تھے۔ ہاتھ دھوتے دھوتے اس نے انگوٹھی نکالی انگلی سے، اس کو الگ سے سب صاف کیا چاروں طرف سے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ نے اتنے اپنے ہاتھ کو اتنا نہیں رگڑا جتنا آپ اس انگوٹھی کو رگڑ کے صاف کر رہے ہیں، کیا خاصیت ہے اس کے اندر؟ کہنے لگا میرے سسرال سے یہ تحفہ ملا ہے، میں اس کی بڑی حفاظت کرتا ہوں۔ ہمیں سسرال سے یا کسی دوست سے تحفہ مل جائے اس کی ہم اتنی حفاظت کریں، اور جو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امام الانبیاء کے ذریعے سے ہم کو تحفہ ملا ہے نماز کا، اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں، اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں۔ جبکہ رب نے 50 نمازوں سے کم کر کے 5 نمازیں کر دی اور کہا ثواب تمہیں 50 کا ہی دوں گا۔ اتنی بڑی مہربانی رب تبارک و تعالیٰ کی، اور پھر ہم غفلت برت رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی رجب کے اندر کیے جانے والے کام ہیں، یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے، یہ تو گویا کہ رب کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، اسلام کے خلاف سازش جو چل رہی ہے اس کے اندر ملوث ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس پر غور کریں نبی نے کیا تحفہ لا کے دیا تھا ہم کو، نماز کا، اس کی حفاظت کریں پوری زندگی۔